السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلا بیٹھا ہوا نشانات اور کعبے میں، اس میں عجیب کیفیت میں آ گیا ہوں۔ اسٹیج جو ہے انتہائی گانا اور گینا لوگوں سے سجا ہوا ہے۔ سب کے نام آپ جانتے ہیں، اس کو نام کو دہراؤں گا۔ میں اس وقت خوشی اور سرشاری کے احساس میں ہوں، اور چند باتیں 5-10 منٹ میں کہتے مجھے ایک اور جگہ جانا ہے۔ وہ ایسا کہ صدارت ملی تھی، اس کی اطلاع مجھے پرسوں ملی، اس سے پہلے وہ طے ہوا تھا۔ میں نے کہا اس کو اٹینڈ کیے بغیر میں جا نہیں سکتا۔ یہ میرا ان کا رشتہ جو ہے 25 سال کا رشتہ ہے تنظیم والدین سے، اور اس نے جتنے کام کیے ہیں اس عنوان پر مجھے تھوڑا تفصیل سے بات کرنی تھی، جیسے کہ اس کا وقت ابھی میرے پاس نہیں ہے۔ ایک بات بتاؤ کہ تنظیم والدین جو تھی وہ ایک بڑے ادارے کا حصہ تھی، اس کے پاس کچھ زیادہ جگہ تھی، سب کام ہو رہا تھا، کئی اس کے سینٹرز تھے۔ پھر جیسے کہ آفتوں کا آنا رکا نہیں ہے، تو ایک آفت ایسی آئی کہ وہ ادارہ بھی ہمارے ہاتھ سے گیا اور تنظیم والدین کے لیے بھی مشکلات آئی۔ اس میں سب سے اچھی بات یہ ہوگی کہ جن لوگوں نے اتنے مشکل حالات تھے، کیونکہ صدر دفتر سے مالیات کی مدد آتی تھی اور کام ہوتا تھا، آسانی تھی، لیکن جن کے دل میں ملی درد کا اعلیٰ اور روشن ہے، وہ ملت کے کاموں کو بھی چھوڑتے نہیں۔ وہی معاملہ ہے کہ اس وقت 5 زندگی کے ٹھکانے ایسے ہیں جہاں کے لوگ اپنی ہمت، اپنی کوشش سے اس کام کو چلا رہے ہیں۔ معلمین پیارے پیغمبری کہتے ہیں، تو آج اس عنوان پر ساری گفتگو بہترین مقرر ابھی باقی ہے۔ میں اپنی محرومی کے احساس کو لے کر یہاں سے جاؤں گا، کیونکہ وہ پروگرام جو ہے وہ بھی دلی عنوان پر بہت اہم پروگرام ہے، اور جس کے 4 بجے کا وقت جو ہے وہاں کولاڈ میں تیار ہوا ہے، اوپن کے راستے پر۔ بہرحال میں ابھی زیادہ تمہید نہ مانتے ہوئے، اب جن مقررین کو آپ نے سن لیا ہے، تو مجھے یہ خیال آیا کہ میں کہوں کہ تیرے ہوتے ہوئے مسجد میں جلاتے ہیں چراغ، لوگ کیا سادہ ہیں سورج کو دکھاتے ہیں چراغ۔ لیکن تنظیم کے عنوان پر گفتگو جو ہے بڑے اکابرین سے، بڑی علمیت والوں سے سننا ہم کو ہی، لیکن تنظیم کا جو ڈھانچہ ہے اس کو سمجھنے کا موقع اس وقت یہاں ہے۔ تنظیم والدین 25 سال پہلے قائم ہوئی، اس کے بعد ان لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ اسکول میں جانے کے باوجود بھی ان کی تعلیم کا کام جو صحیح نہیں ہو رہا ہے۔ تو ایسے بچوں کو علاقے کی ان جگہوں پر جہاں کو فری ٹیوشن دیا جا سکے، ان کا تعلیمی معیار بلند کیا جا سکے، یہ کام شروع ہوا ہے۔ بہت بنیادی کام تھا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ایسے نتائج سامنے آئے ہیں کہ وہ جو پڑھ نہیں پا سکتا تھا، وہ بچہ بڑی بڑی ڈگریاں لے کر چل رہا۔ دراصل کام کے لیے جو ہے اپنے اندر کی تحریک کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم جلسوں میں بیٹھیں گے، تقریریں سنیں گے، نشستن گفتن و برخاستن، یہ کام جو ہے ان چند اچھے کاموں میں اہم ترین کام ہے کہ جو بیچارہ محروم ہے، یہ تعلیم پوری نہیں کر سکتا ہے کمزوری کی بنا پر، اس کو لیا گیا ہے اور کام کرنے کے لیے کہا گیا۔ جن احباب نے اس کام کو جاری رکھا ہے، سرپرستی نہ ہونے کے باوجود جاری رکھا ہے، یہ دراصل اخلاص نیت اور جہد مسلسل کا صدقہ ہے۔ یہ کام ہوتے رہنا چاہیے۔
ابھی دو تین باتیں مجھے اور چھوٹی سی کہنی ہیں، اور میں کیونکہ خیالات تھوڑے سے میرے منتشر ہے، دل ادھر ادھر رکھا ہوا ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ جس علاقے میں یہ جلسہ ہو رہا ہے، ایسے علاقوں میں جہاں مسلمانوں کی بستیاں ہیں وہاں بھی ایسا کام ہونا چاہیے. کوئی جماعت، کوئی ادارہ جو ہے سرپرستی کرے، مالی سرپرستی کرے، ہر کام کرے، اس کے بجائے یہ کام کرنے کے لیے بھی لوگ آمادہ ہو. یہ کام کرنے کے لیے حوصلے کی ضرورت ہے، اخلاص کی ضرورت ہے، اور وہ اگر ہے تو اس کے لیے کہتے کہ میں کہتا ہوں کہ تو اپنے نیت کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے. دوسری بات جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ کام جو ہے اس میں تمام لوگوں کی شرکت ہوتی ہے، خواتین بھی ہوتی ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں، اور پیسوں کا معاملہ بھی چلتا ہے. جو افراد اخلاص نیت سے کام کرتے ہیں وہ زر اور نظر کے معاملات کو سنبھالتے ہیں، اور زر اور نظر کے معاملات سنبھالنے والوں سے یہ کام جو ہے پوری پاکیزگی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے. تیسری بات میں جو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنے ذات کی نفی کرنے سے ملت کے کام میں برکت آ جاتی ہے. مجھے کرسی چاہیے، مجھے عزت چاہیے، مجھے تصویر چاہیے، یہ تمام باتیں تو آج تنظیم والدین کے وہ احباب جنہوں نے اس کام کو یہاں جاری رکھا ہے، میں ان کو دعائیں بھی دیتا ہوں، کیونکہ دعاؤں کی عمر ہو گئی ہے. ابھی 10 جنوری کو میں 87 پر پہنچ جاؤں، اس لیے پہنچا ہے کہ سب لوگ دعا تو کریں کہ عافیت کے عمر باقی دے. اپنی جگہ پر میں نے تقریر کی تو وہاں 2 ہلکے پھلکے شعر تو لایا تھا میں نے سنانے کے لیے، لیکن موقع نہیں میرے پاس. کہا کہ یہ شعر تو آپ سنائیں گے، ہلکے پھلکے شعر. اس سے ماحول جو بدلا ہے اس کی ساری کیفیت اجاگر ہو جاتی ہے. پہلے زمانے میں بچہ جب کہتا تھا کہ ممی آج میرے امتحان کا رزلٹ ہے، تو بہت دعاؤں کے ساتھ سر پہ ہاتھ رکھ کر بھیجتی تھی، اور وہ اپنے کامیابی کا سرٹیفکیٹ یا جو بھیجنے کا گھر پہ آتا. ماؤں کو اتنی فرصت تھی کہ جیسے وہ پاس ہو گیا تو اسے گلے لگا کر اس کو بہت زیادہ دعائیں دے کر اس کا وصول ہوتا تھا. لیکن ابھی کیا ہوا کہ کئی یہ چیزیں بالکل خطرہ بن کر ہمارے سر پہ چل رہی ہے. اس میں ٹی وی ہے، موبائل ہے، اور جب تک آپ کا ایمان سلامت نہیں ہے نہ آپ سلامت رہ سکتے ہیں، نہ آپ کی اولاد سلامت رہ سکتے ہیں. ایک بات اور چھوٹی سی ایسی آپ کو پسند آئے گی. پہلے انسان جو ہے اپنے بچوں سے، اپنے گھر والوں سے محبت کرتا تھا. اب کیا ہو گیا ہے، یہ بھی تبدیل ہو گیا، بدل گیا. اب آپ کے گھر میں اگر آپ گاڑی لاتے، کار لاتے ہیں، تو اس کار پر اس طرح ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ دیکھا آؤ دیکھو میری گاڑی، نئی گاڑی لے کر آیا ہوں. جو ہاتھ کبھی بچے کے سر پر شفقت سے نہیں پاتا، وہ اب وہ گاڑی پر گیا. یعنی اب چیزوں سے محبت ہو گئی ہے اور اپنے رشتوں سے جو ہے نفرت رکھتی ہے. یہ تمام باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کو سب کو پوچھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ نہیں سوچیں گے تو بار بار میں تجھے یاد بھی نہیں اب کرا، چونکہ عمر کا معاملہ ہے. اور یاسین شریف کی آخری رکوع کی آیت ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، جس کا ترجمہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب میں تمہاری عمروں کو بڑھا جاتا ہوں تو تمہارا طبعی نظام
طرح پرم کر دیں. تو آپ تمام لوگ جو ہیں ایک ایسی مجلس میں آنے کے بعد ایک فیصلہ لے کر کے دیں کہ آپ کے جتنے بھی اوقات ہیں، میں آپ کے اوقات کے لیے وقت کی بات کر رہا ہوں، اس میں سے کچھ وقت جو ہے ملت پر سوچنے کے لیے اور ملت کے کاموں میں ساتھ دینے کے لیے. اسٹیج پر جو ہے امتیاز خلیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کی تقریر سننے سے گویا یہ بھی ایک مجبوری ہوگی، میری دل کی روشنی ہے وہ، مجھے اگر جانا میرا پورا دھیان ادھر لگا، وہ بھی ایک ملی کام ہے. اس لیے میں آپ تمام حضرات سے خواتین سے اتحاد معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ مجھے معاف کریں، یہ بدذوقی بھی ہے اور ایک جلسے کے تعلق سے بدنظری بھی. صدر چلا جائے تقریر کر کے، لیکن اس میں میرا قصور کم تھا، حالات کا قصور زیادہ تھا. وما علینا الا البلاغ.